السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض اوقات انسان کچھ نہیں بدلتا، نہ حالات بدلتے ہیں، نہ لوگ، نہ راستے، مگر پھر بھی اچانک زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین پر کیا گیا ایک عمل آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے ایک فیصلہ بدل جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان دو کاموں کی جو انسان کرتا ہے بغیر اعلان، بغیر شور، اور آسمان میں لکھا ہوا فیصلہ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں جو ہر زبان پر ہوتی ہیں، یہ وہ راز ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو سمجھاتا ہے۔ ذرا دل کو سنبھال لیجئے، کیونکہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، دعا بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، سجدہ بھی وہی ہے، مگر قبولیت نہیں آئی۔ اس لمحے اکثر انسان شکوہ کرنے لگتا ہے، لیکن آسمان سے ایک آواز نہیں آئی، ایک اشارہ آتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ لفظ نہیں دیکھتا، اللہ حال دیکھتا ہے۔ پہلا وہ عمل ہے جس پر آسمان کے فیصل بدلتے ہیں، وہ ٹوٹا ہوا دل، مگر اللہ سے بدگمانی کے بغیر۔ جب انسان اپنے دل کے ہزار ٹکڑے ہونے کے باوجود یہ کہہ دے، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر مجھے سمجھ پر بھروسہ ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے رک جاتے ہیں، کیونکہ شکوہ سب کرتے ہیں مگر اعتماد صرف خاص لوگ رکھتے ہیں۔ یہ وہ صبر ہے جس پر اللہ فرماتا ہے کہ اب بندوں کو صرف سننا نہیں، جواب دینا ہے۔ اکثر لوگ روتے ہیں لیکن رب سے شکوہ کر کے، اور کچھ لوگ روتے ہیں رب کے سامنے جھک کے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک آنسو زمین پر گرتا ہے اور دوسرا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر سزا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ جملہ تقدیر کے کہیں اوراق بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے عمل کی طرف جس پر آسمان کے فیصلے بدلتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو اکثر لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ خاموش صدقہ ایسا صدقہ ہے جس کا کسی کو علم نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ صدقہ پیسے کا ہو، کسی کی خاموشی مدد، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی روئے ہوئے کو تسلی، کسی کا قرض آسان کرنا، کسی کے لیے دعا جس کا اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ یہ وہ صدقہ ہے جو ہاتھ سے نکلتا ہے اور سیدھا آسمان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہر بلا کو ایسے ٹالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، مگر وہ صدقہ جو دکھاوے سے پاک ہو، کیونکہ اللہ اعلان نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے، میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا، اور آسمان میں کہا جاتا ہے، یہی تو خاص تھا۔ ایک ماں کی دعا، ایک مجبور کی آہ، ایک چھپا ہوا آنسو، ایک خاموش نیکی، یہ سب اللہ کے ہاں فیصلے بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہر دعا فوراً قبول نہیں کرتا، مگر ہر نیت فوراً دیکھتا ہے، اور جب نیت صاف ہو اور دل ہلکا ہو تو آسمان کے فیصلے زمین پر اترنے لگتے ہیں۔ یہ بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی ہر کسی کو سمجھا پاتے ہیں کہ آسمان پر لکھے فیصلے کبھی کبھی زمین پر بیٹھے ایک انسان کی خاموشی سے بدل جاتے ہیں۔ نہ وہاں شور ہوتا ہے، نہ اعلان، نہ بجلی کی کڑکتی، نہ آواز آتی ہے، بس ایک دل ٹوٹتا ہے اور ایک ہاتھ خاموشی سے کسی کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے
جب انسان سب کچھ کر کے تھک جاتا ہے، دعا بھی، وظیفہ بھی، سجدے بھی، آنسو بھی، مگر پھر بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو اس کی زبان سے نہیں، اس کے دل سے پرکھتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں مگر دل میں شکوہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں مگر دل میں یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے وہ پہلا عمل شروع ہوتا ہے جو آسمان کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ وہ عمل صرف صبر نہیں بلکہ اللہ سے حسن ظن ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کہتا ہے، یا اللہ، اگر تو نے دیر کی ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، اور اگر تو نے روکا ہے تو ضرور کسی بہتری کے لیے روکا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو فرشتوں کی قلم روک دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، مگر ان کے صبر میں شکوہ شامل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ روتے ہوئے بھی کہتے ہیں، یا اللہ، میں کمزور ہو گیا ہوں مگر تو مضبوط ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان سے کہا جاتا ہے، اب بندے کو آزمانا نہیں، نوازنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو لوگوں سے چھپائے جائیں اور رب کے سامنے بتا دیے جائیں، کیونکہ لوگ ہمدردی دیتے ہیں اور اللہ مدد دیتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ دوسرا عمل جو فیصلے بدل دیتا ہے، مگر اس کی طاقت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہے۔ خاموش نیکی، ایسی نیکی جس پر انسان خود بھی فخر نہ کرے۔ وہ نیکی جو ضرورت مندوں کو یاد رہ جائے مگر کرنے والا بھول جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں رزق ایسے آتا ہے جیسے راستہ خود جانتا ہے، اور کچھ لوگوں کے گھروں میں کمی رہتی ہے، حالانکہ وہ محنت بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا اور کسی کے دل میں کوئی مجبوراً خالی نہیں لوٹتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہو، اللہ نیت دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ کبھی کسی کا دکھ بانٹ لینا، کبھی کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا، کبھی کسی کے لیے رات کے اندھیرے میں دعا کرنا، یہ وہ صدقہ ہے جو بیماریوں کو روکتا ہے، حادثوں کو ٹالتا ہے اور قسمت کے موڑ بدل دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ رحمت لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ کسی نے دل سے دعا کی ہوتی ہے اور کسی نے خاموش مدد کی ہوتی ہے۔ یہ دو کام اکثر ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ دل ٹوٹا ہوتا ہے اور ہاتھ کسی اور کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ اپنے دکھوں میں بھی دوسروں کو نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا۔ کبھی غور کریں، کچھ لوگوں کی زندگیاں بغیر اعلان بدل جاتی ہیں، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، نہ وہ خود بتاتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں، اللہ نے کرم کر دیا، حالانکہ اس کرم کے پیچھے راتوں کی خاموش دعائیں، چھپی نیکیاں اور صبر بھرے دل ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، اللہ کے فیصلے دعاؤں سے بھی بدلتے ہیں اور نیتوں سے بھی، مگر بہت سی تیزی سے وہ فیصلے بدلتے ہیں جو ٹوٹے دل اور خاموش نیکی کے ساتھ جڑے ہوں۔ کیا میرا دل آزمائش میں بھی اللہ سے راضی ہے؟ اور کیا میری نیکی اتنی خاموش ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو خبر نہ ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو یقین جانیں، فیصلے بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں، اور جب وہ دیتا ہے تو ایسی جگہ دیتا ہے جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، کہ ٹوٹا ہوا دل، خاموش